لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی ہیں اشتباہ، معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ معزز حاضرین، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں، ہر آیت کا ایک دوسری آیت سے تعلق ہے، ربط ہے، کنیکشن ہے۔ اس پر کبھی بھی ذہن رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کنیکشن، ایک ہی شان نزول، آیت بڑی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعلق کنیکشن جو ہے کئی طریقے سے ہوتا ہے، مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ جتنا بھی ہم پیش کر رہے ہیں اس کو شارٹ کر کے پیش کرو، اس لیے کہ طوالت آپ کے پاس اس کو سمجھنے کے لیے کیپیسٹی چاہیے، تو میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر کے اس کو شارٹ کر کے اہم باتیں آپ کے سامنے لایا کرتا ہوں۔ تو اب یہ گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کی شکل و صورت کو، وعلیکم السلام، جیسا چاہتا ہے پیدا بناتا ہے۔ یہاں ایک دو فرق یاد رکھ لیجیے۔ شکل ہے، کیا شکل ہے دیکھو، تمہاری صورت دیکھو کیسی ہے۔ تو ایک معنی کے دو الفاظ نہیں ہوتے، ایک سمجھے لفظ کے کئی معنی ہوتے۔ شکل الگ ہے، صورت الگ ہے۔ کیا ہے؟ شکل الگ ہے، صورت الگ ہے۔ شکل جو ہے بیک پورشن کو کہتے ہیں، پچھلے حصے کی جو پوزیشن ہے، جو پورشن ہے، اس کو شکل کہتے ہیں، اور فیس کٹ کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں۔ کبھی آدمی پچھلی سب کیفیت کو دیکھ کر، حالت کو دیکھ کر اصل کی طرف آ جاتا ہے، اور کبھی پیچھے کی شکل کو دیکھ کر اصل سے جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ سمجھے؟ ہمارے پیر صاحب کی طرح ہی جا رہے ہیں، ہمارے شاہ صاحب کی طرح ہی جا رہے ہیں، ہمارے دوست کی طرح ہی جا رہے ہیں، دور سے دیکھ لیے ویسے ہی دکھتے ہیں، ٹپ بھی ویسے ہی ہے، چلن بھی ویسے ہی، سب ویسے ہی۔ سمجھے؟ دوڑے گئے جا کر کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پلٹ کے دیکھا صورت بدلی ہوئی، کہا نہیں، پیچھے سے آپ ہمارے شاہ صاحب کی طرح دکھ رہے تھے، سمجھے، ہمارے دوست کی طرح دکھ رہے تھے، شاید وہی جا رہے ہوں گے سمجھ کر ہم گئے آگے، سوری، نہیں کوئی بات نہیں، آپ سے ملاقات ہو گئی، دید ہو گئی۔ تو یہ پیچھے کا پورشن بھی اللہ ہی بنانے والا ہے، سامنے کی صورت بھی اللہ ہی بنانا ہے۔
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ذات ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتوں کو بنایا، ما یشاء، جیسا کہ اس نے چاہا، اس کی مرضی جیسی تھی جی۔ اب اس کے بعد آج کی صحبت میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ، اس آیت سے اس آیت کا کنیکشن یہ ہے کہ صورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے پیٹ میں بنا دیا، ایک ہی پیٹ میں مختلف صورتیں، مختلف قسم، اور ایک ہی پیٹ مختلف بچے، مختلف صورتیں۔ 6 بھائی ہیں، 6 بھائیوں کی صورتیں الگ الگ، 5 بہنیں ہیں، 5 بہنوں کی صورتیں الگ الگ ہیں، مگر 5 سے پوچھئے تمہارے فادر کون، فلاں ہیں، تمہاری مدر کون، فلاں۔ یکساں ہی کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو اس نے بتایا دیکھو ایک قطرے میں ہم مختلف شکلیں پیدا کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ اس کی قدرت میں ایک ہی چیز ہے، اس کی ساخت میں ایک ہی چیز ہے، وہی نہ کہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے، ایک ہی قطرے سے مختلف قسم کے، اور ایسے مختلف قسم حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کہتے ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی ہماری ماں ہیں، کتنے بیٹھے ہیں صورتیں بتائیے، سب کی یکساں ہیں، سب آدمی ہیں، سب کی صورتیں یکساں ہیں۔ یہ بنانے والا کون؟ اس نے کہا کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بنایا، تمہاری تقدیر کو ہم نے بنایا، تم جیسے ہوگے وہ ہم کو معلوم ہے، اس لیے ہم نے تم کو ویسے حوالے کیا، کالا بنایا، گورا بنایا۔ تم کیا تمہیں ان کے بھائی کیا کالے ہیں؟ انہوں نے دیکھا تو خوبصورت ہے، تمہیں کالے، تو کالے کیا باپ کا اس میں کیا حصہ ہے، ماں کا کیا حصہ ہے؟ اس میں رب نے کہا اس کو میں گورا بنا دیا میری مرضی، اس کو کالا بنا دیا میری مرضی۔ کسی کے کالا اور گورا ہونے میں تم جو ہے خدا کے فیصلے کا میں دخل دے نہیں سکتے، یہ میری مرضی، میں جس کو جیسا چاہتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ایک آدمی اچھی ناک ساخت والا دے، خوبصورت ناک، خوبصورتی کے لیے ناک اونچی ہونا ضروری ہے، ناک اندر چلی گئی تو بھی خوبصورتی کو اثر ہوتا ہے، نقشے کی کوئی اہمیت نہیں، مگر وہ بھی اللہ ہی کا بتا ہے۔ خوبصورت حسن کے لیے ناک، تو ایک بھائی خوبصورت ناک ہے، ایک جو ہے بالکل سمجھے چائنیز ہے، سمجھے۔ اب چائنیزوں کو یہ ناک کو دیکھ کر خوبصورت والا یہ کہتے یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، ہسپتال میں بدل گیا، سمجھے، ہسپتال میں بدل گیا، نرس بدلا دی ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، رب نے آ کر کہا کسی کی عزت پر حملہ نہ کرو، کسی کے نسل پر حملہ نہ کرو، سمجھے، کسی کے وجود پر حملہ نہ کرو، وہ تمہاری ماں کا بیٹا ہے، نرس کا بدلہ ہی نہیں ہے، ایسا ذہن مت رکھو۔ یہ قدرت نے بیان کیا کہ یہ تمہاری ماں ہی کا بیٹا ہے، یہ ہماری ساخت ہے، ہم اس کو ایسا بنائے، اس کو ایسا بنائے۔ کالے کو بھی پسند کرو، گورے کو بھی پسند کرو، ناک والے کو بھی پسند کرو، ناک کا ساخت اگر بگڑی ہے تو اسے بھی پسند کرو، کان والے کو بھی پسند کرو، کان میں فرق ہے تو اسے بھی پسند کرو۔ پسند تمہاری نہیں ہے، پسند میری ہے، میں نے اس کو ایسا بنانا چاہا، بنا دیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوا ہو، سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ ایک ہی ذات ہے جس کو رب نے اس کی مرضی پر پیدا کیا، وہ ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی نعت میں یہ بات نہیں کی، مختلف قسم کے اولاد پیدا فرمایا۔ اچھا، یہ تو ساخت کی بات ہوگی، نقشے کی بات ہوگی۔ اب اس میں سے یہی سب آدم کے اولاد ہیں، اس میں کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، سمجھے۔ مومن آدم کے علیہ السلام کے اولاد، کافر آدم علیہ السلام کے اولاد نہیں بول سکتے نا، ہاں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، سمجھے۔ اور
بڑے نرم دل ہیں، بڑے بھائی کو دیکھے تو کتنے نرم دل ہیں، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کیا اتنا پتھر دل ہے؟ چھوٹا بھائی بولتے ہیں ان کا بھائی کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ تم فیصلہ مت کرو، یہ نرم دل یہ تھا، یہ اس کو میں نے نرم دل بنایا ہے، اس کا سخت دل بنانا تھا، اس کو سخت دل بنایا ہے۔ یہ سب میں نے کیا، یہ سب میں نے کیا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قربان جاؤ خدا کی قدرت پر، سمجھے؟ ایک قطرے میں تم کچھ بنا نہیں سکتے، ہم نے بہت کچھ بنا دیا۔ ایک قطرے میں تم کچھ بنا نہیں سکتے، تمہاری مجال نہیں ہے، نہ سائنٹیفک کچھ بنا سکتا ہے، نہ اور کوئی کچھ بنا سکتا ہے، نہ اور کوئی کچھ بنا سکتا ہے، ہم نے بنا دیا۔ کہ تقدیر کیسے ہونا ہم نے لکھ دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت دل ہے، سمجھے؟ یہ سب باتیں، کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن کی آیت، یہاں گزشتہ آیت کے تعلق ایک جسم بنا دیا، سمجھے؟ اس میں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، عقل میں آتی ہیں، کچھ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ جیسے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں، جیسے ایک باپ کے بچے ہیں، یہ تو سمجھ میں آ گئے، یہ مختلف رنگ کیسے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ۔ مسلمان ہیں، یہ سمجھ میں آ گئے، یہی اللہ کے بندے ہیں، یہ کافر کئی کن ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ۔ ایک ہی نطفہ ادھر بھی ہے، ایک ہی نطفہ ادھر بھی ہے، ماں باپ دونوں کے نطفے ملے ہیں، اسی نطفے سے ایک بیٹا بھی آ گیا، ایک بہن بھی آ گئی ہے، اور دو بھائی آئے ہیں، تو وہ دو بھائی کیوں کالے ہو گئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر کیا کہہ دیتا بندہ؟ نہیں بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے جیسے تم دنیاوی معاملات میں کچھ باتیں سمجھ سکتے ہو، کچھ باتیں تمہاری عقل میں نہیں آتی ہیں، ایسے ہی قرآن بتا رہا ہے قرآن میں بھی کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، سمجھے؟ ہر بات قرآن میں ہے گا، سمجھاؤ تو قرآن نے واضح کر دیا، کچھ باتیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں نہیں سمجھ عاجز ہو جاؤ۔ قرآن کا ترجمہ دیکھ لے کہ میں قرآن پڑھ لیا، کڑا میننگ دیکھ لے کر میں قرآن پڑھ لیا، انگریزی میں میننگ دیکھ کر کے میں قرآن پڑھ لیا۔ قرآن واضح کر رہا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جیسے یہ ساخت تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے گھر کے بچوں کی پیدائش تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اولاد ہے یہ سمجھ میں آ گیا، ہمارے بچے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا، کالا کیوں ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہی ماں باپ کے بچے کالے گورے کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا کالا ہے حبشی کی طرح ہے، اور اتنا گورا ہے کہ حسن چھلک رہا ہے، مصری ہے، مصری کو بھی بتایا میرا بیٹا ہے، حبشی کو بھی بتایا کہ میرا بیٹا ہے۔ جی پوچھنے والے پوچھے آپ کا بچہ اتنا فرق ہے نا؟ کیا اتنا فرق ہے؟ اللہ کی دین۔ جب فرق نہیں آیا تو کدھر متوجہ ہو گئے؟ اللہ کی طرف۔ فرق آ گیا تو کہنے لگے یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے، دیکھو یہ میرا حسن کیسا چھلک رہا ہے، یہ کشمیری ہے، یہ کشمیری سیب کی طرح ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے چاکر دیکھ کر آئے نہیں کیسے کیسے چہرے ہیں عرب میں، پوری دنیا کے چہرے دیکھے نہیں؟ پوری دنیا کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دنیا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حج کو چلے جاؤ پوری دنیا آپ کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ میں وہاں جانا، میں وہاں جانا، میں وہاں جانا، کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہاں چلے جانا؟ حج کو چلے جاؤ، پوری دنیا وہاں آ جاتی ہے، اور پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کیسے بنایا ہے خالق کائنات۔ اور یہ بناوٹ کہے میں ہے کون سے میٹیریل سے؟ اس کا میٹیریل کیا ہے؟ کیا میٹل ہے اس کا؟ ایک قطرہ، ایک ڈراپ، اس ڈراپ میں بیٹا ہے یا بیٹی، ڈراپ میں
दाखिल होने के बाद वो स्कैनिंग से भी मालूम हो जाता है बेटा है या बेटी, समझे। पहले एक्सरे थे, उससे मालूम हो जाता था कि बेटा है या बेटी, मगर अल्लाह को ये लड़का है या लड़की, अल्लाह ही को मालूम जो बताया गया वो ड्रॉप के बारे में। ड्रॉप में पता नहीं लगा सकता कोई ये बेटा है या बेटी, समझे। मगर गुज़श्ता तफसीर में आपने क्या सुना, एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है, जिन्हें क्या बना देता है, बेटा या बेटी बना देता है। ये बेटा है या बेटी किसे मालूम हो गया, फरिश्ते को मालूम हो गया, समझे। अगर वो बात इमामुल अंबिया को मालूम हो जाए तो कौन से ताज्जुब की बात है, कौन से ताज्जुब। इल्म गैब में मुस्तफा का इनकार करने वालों के लिए जवाब है, समझे। याद रखिए, कभी भी अकायद की निस्बत से आप किसी से गुफ्तगू कीजिए, कोई आपसे गुफ्तगू करे, दलाइल दीजिएगा तो वो दलाइल को नहीं सुनेगा, वो सब रंदे, वो सब बात नक को, वो सब बात नक को हमना कुरान में है क्या, कितना पूछता। तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, वही तो है जिसने तुम्हारी माँ के पेट में जिस जैसे उसने जा तुमको बना, तुम्हारी सूरतों को बनाया। बात समझ में आ गई। अब यहां जैसे तुम्हें हर बात तुम्हारी अकल में नहीं आती, ये पॉइंट चल रही थी, हर बात अकल में नहीं आती, तो जो बात तुम्हारी अकल में आ जाए वो बात, जो तुम्हारी अकल में बात ना आए वो बात नहीं, ये गलत। कुछ बातें समझ में आने की हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आने की हैं। जो आ जाती हैं वो भी बात है, और जो नहीं आती हैं वो भी बात है। जी साहब, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई, ये फिक्र करो, ये फिक्र करो, समझे। जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इसकी फिक्र करो। जब फिक्र करेंगे तो ये बात समझाने वाला कौन है, उसकी तरफ आप चलेंगे। ये बात समझाने वाला कौन है, उसकी तरफ आप चलेंगे। तो कुरान ने मिजाज दे दिया, अगर हर बात इंसानों के समझ के में आने की होती तो दूसरे औलिया के पास ना जाते, अंबिया के पास ना जाते, उस्ताद के पास ना जाते, पीर के पास ना जाते, बुजुर्गों के पास ना जाते, कई को बुजुर्गों के पास जाते हो जी। तो जो बात हमारी समझ में नहीं आती है वो लेने के लिए जाते। भाई बात है नहीं, स्कूल कॉन्वेंट से शुरू करो, आज का जमाना कॉन्वेंट से चलो चलो स्कूल, स्कूल के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद डिग्री, फिर और वहां से आगे तो वहां जाने के लिए क्या है, यूनिवर्सिटी। हाँ, फिर उसके बाद सब हो गया, अब जो है पीएचडी करना है, तो गोया पीएचडी तहकीक की मंजिल ना हो। तो स्कूल वाला बच्चा पीएचडी वाले से पूछता क्या जरूरत वहां जाने की। स्कूल वाला बच्चा ये पूछे प्राइमरी का कि पीएचडी करने वहां कहीं को जा रहा है, क्या 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 वो पीएचडी कहीं को वहां जाना क्या जरूरत है, पढ़ लिया ना सब कुछ। तो बाबा मैं उधर से पढ़ के इधर आया हूं, अभी उधर आने के लिए तो इधर ही रहना पड़ेगा। तो मंजिल है ना, मंजिल मंजिल स्टेप बाय स्टेप है ना चीज तालीम की। तो कुरान भी है, हदीस भी है, जो मैं समझ लिया, जो मैं पढ़ लिया वो सब कुछ है, ये गलत, समझे। मैं कुछ जो कुछ समझ लिया, अंग्रेजी तर्जमा लेकर मैंने कुरान सामने रख लिया, सबको बुलाता है, सबको बुलाता है, चाय पिलाता है, पढ़ के सुनाता है, चाय पिलाता है, पढ़ के सुनाता है। उर्दू तर्जमा रख लिया, आओ देखो मेरे पास तर्जमा है, समझे, बुलाया, चाय पिलाया, दिमाग खराब। तो कुरान वाज़े कर रहा है नहीं। तो कुरान क्या कह रहा है, जो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं उसके आगे चलना है तुमको लेने के लिए, वरना जाओ वहीं पर रह जाओ, आगे की बात मत करो। आगे की बात करने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है, जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, जो तुम्हारी समझ में नहीं है, जो तुम्हें मालूम नहीं है, वो बातें बयान करने का तुम्हें कोई, यही बात। उसकी मिसाल बच्चों की पैदाइश से लेकर और उनके अखलाक और आदात व अतवार, उनके रंगो समझे शबाहत के एतबार से बातें आपके सामने आ गई। आहा,
تو اب اس کے بعد آگے اس آیت کا تعلق بتا رہا ہوں میں آپ کو. آگے فرمایا ہر جگہ اپنی عقل نہیں دوڑانا چاہیے. ہر جگہ اپنی عقل نہیں دوڑانا. یہاں ایک اور پوائنٹ یاد رکھو. ایک آدمی آپ سے بحث کر رہا ہے, سمجھے, اس کا علم محدود ہے. ایک آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے, اس کے علم کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ جو بحث کر رہا ہے اس کے کنیکشنز دیکھیں گے, جو سمجھا رہا ہے اس کے تعلقات دیکھیں گے. یہ کنیکشنز دیکھ کر کیا دیکھیں گے؟ اگر صرف مختصر علم والوں سے اس کی دوستی ہے تو اس کے علم کی حد وہی ہے. اس کو جب دیکھیں گے معیاری لوگوں سے اس کا تعلق ہے, یہ اولیاء سے رشتہ رکھتا ہے, یہ بزرگوں سے رشتہ رکھتا ہے, یہ اہل اللہ سے رشتہ رکھتا ہے, سمجھے. جب اس کے رشتے اور نسبت کو دیکھیں گے تو آپ ادھر سے ہٹ کے ادھر آئیں گے, اس لیے کہ وہ اپنی کتاب بولے گا, یہ صاحب کتاب سے مل کے بولے گا. بات سمجھ میں آہا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں, دیکھو اپنی باڈی میں بھی ذرا دیکھو. یہ جسم سمجھ میں آ رہا ہے, یہ انگلیاں ہیں, یہ ہڈی ہے, یہ آنکھ ہے, اس میں چربی ہے, یہ سب ڈاکٹرز وغیرہ جو بھی ہیں. اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, سمجھے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. ٹاپ ٹو بتائیے روح کے بارے میں کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے؟ آج تک کوئی روح کے بارے میں کوئی ڈاکٹر بتایا ہے؟ نہیں. سمجھے, روح کا اسپیشلسٹ کوئی ہے تو معلوم ہے روح کے بغیر ہم ہیں. تو جب ہمارے پیشاب کی نالیوں کو بتانے والا, ہمارے گردوں کے ایکٹیویٹیز کو بتانے والا, جی ہمارے گردے کیسے سمجھے حرکت کر رہے ہیں یہ بتانے والا ہے نہیں ہے؟ اسکیننگ کے ذریعے بھی لے کر کے بتاتا, رپورٹ لے کر علاج شروع کرتا ہے. یہ سب کس کا کام ہے؟ ڈاکٹر کا, اسپیشلسٹ کا کام. تو اب روح ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے؟ اور بغیر روح کے ہمارا گردہ, ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہمارے ناک, ہمارے دانت ہاں کام نہیں کرتے. تو جو جس کام نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ بیکار ہے, بیکار ہے. تو اب یہ تمام باتیں جو بھی ہیں کس سے سلامت ہیں؟ روح سے. تو روح کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, باڈی کا علم رکھنے والے بہت ہیں. تو باڈی جو سمجھ میں آ گئی وہ عقل ہے, روح جب سمجھ میں آ جائے گی تو وہ دین ہے. سمجھے؟ تو نہیں ہے بول کر کے مت بولو, روح کو سمجھانے والے نہیں ہیں مت بولو, روح کا مقام بتانے والے نہیں ہیں مت بولو. جیسے جسم کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو, یہ تمہاری سمجھ کی بات ہے, ویسے روح جو ہے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے اہل اللہ کی طرف چلے جاؤ. یہی قرآن بتا رہا ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ ہاں جی, سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے بولنا, سمجھاتا ہوں. سمجھ میں آ گئی تو آگے چلتا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس کے بعد دیکھو, اس کے بعد پھر ایک بات بتاتا ہوں میں آپ. بچہ ماں کے پیٹ میں, بچہ ماں کے پیٹ میں, جی. اب بچہ گوشت جس پوزیشن میں داخل ہوا وہ اسی حالت میں ہے. اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے, اس کے بعد حلقہ ہوتا ہے, اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر اعضاء و جوارح پیدا ہوتے ہیں, جی. تو اب بچہ زندہ ہے ماں کے پیٹ میں. اسکیننگ رپورٹ کیا ہے؟ 3 مہینے کے بعد سے ہی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. ایوری منتھ جو ہے جا کر جو ہے تشخیص کرانا پڑتا ہے. اب بچے کی پوزیشن ہے, بچے کی پوزیشن ہے, بچے کی پوزیشن ہے نا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا بچے کی پوزیشن بتانے والا سانس کیسا لے رہا ہے بتائے؟ سانس کب لیتا ہے؟
बाहर आने के बाद। अगर अंदर सांस ना ले तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? तो अंदर जो सांस ले रहा है इसका पता किसी को नहीं है। फिर यहां से अहले तरीक एक बात पर आ जाएं। फास अनफास का जो जिक्र है, फास अनफास का जो जिक्र है क्या बता रहा है? अब तक आपके सामने क्या बात थी? पैदा होने के बाद उसके जिक्र का पता चलता है। अरे दीवानों, मां के पेट में ही फास अनफास जाती है, सिख में मातर में ही फास अनफास जाती है। तो मालूम है तू पैदा होके क्या मेरी इबादत करेगा? तू मां के पेट में मेरे जिक्र के बगैर जी नहीं सकता। रब ने 60 साल होने के बाद तो क्या है? वो क्या है? सीनियर सिटीजन। क्या है? सीनियर सिटीजन को टिकट पाओ, आदि पाओ। कितना बा? जरा बोला बा, कुछ बोलने जा रहा हूं। पाऊना क्या यानी 75% देना, 25% कम। ठीक है, सीनियर सिटीजन को पौनी टिकट ऐसा बोलो ना। मैं गांव खेड़े वाला आदमी। हाँ, तो हरिहर से सुबह में बैठकर आके तफसीर सुन के रात में तुमकुर को गए जैसा वो गाड़ी में बैठकर हरिहर को पहुंच जाते। खाली कब तो भी एक बार मान लेने के लिए आकर बैठकर सुभान अल्लाह बोलते रहते हैं। तुम्हारे हरिहर में नहीं, खुदा की कसम कुरान मेरे सामने मौजूद है। मेरे पीर के सदक़े में वो चीजें यहाँ मिलती हैं जो पूरे कर्नाटक में कहीं नहीं मिलती। ये मेरे पीर की कसम खाती। नाज नहीं है, नाज करूं तो सत्यानाश हो जाऊं। मुझे नाज नहीं, मुझे पूरा नाज मेरे पीर के ऊपर। अगर वो न मिले होते तो मैं आपको न मिला होता। चला, मां के पेट में सांस बच्चा ले रहा है, आज तक किसी ने बताया? और बगैर सांस के जी नहीं सकता। तो सांस लेने के लिए दुनिया में आना जरूरी नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी है। तो बच्चे को स्कैनिंग ने बता दिया कि समझे ये मुर्दा, स्कैनिंग ने बता दिया ये मुर्दा। क्या है? मुर्दा है, स्कैनिंग से पता चल गया। अब डॉक्टर्स ने कहा ये मुर्दा है, अब ऑपरेशन के जरिए इसको निकालना पड़ेगा वरना बड़ी जान को खतरा, बच्चा मर गया। अब इतने घंटों के अंदर नहीं निकाल लिए तो बड़ी जान चली जाएगी। इतने हजार रुपए होंगे, इतनी बिल होगी। अब बड़ी जान को बचाने के लिए समझे ऑपरेशन करने को तैयार। किन बुनियादों पर वो कह रहे हैं? किन बुनियादों पर वो कह रहे हैं? पूछा क्यों, कैसे मालूम आपको मर गया? उसके आधा एक्टिव नहीं है, उसके जिस्मानी हरकत नहीं है, उसके हाथ नहीं हिल रहे हैं, उसके पैर नहीं हिल रहे हैं, उसमें एक्शन नहीं है। तो डॉक्टरों ने एक्शन देखकर कहा मुर्दा। और दीन क्या कहते हैं? सांस जब खेलती नहीं है तो आधा एक्शन नहीं करते। तो सांस का पता किसी साइंसदान को नहीं है। क्या बताओगे दुनिया को कि साइंस इतनी तरक्की कर गया, साइंस इतनी तरक्की कर गया? कैसे बताओ? नहीं समझ में आ रही बात। और ये बात मैं आपको पूरे उत्सुक के साथ कहता हूं, इसलिए कि मुझे हर इल्म का उबूर जरूरी नहीं, हर इल्म का उबूर मुझे जरूरी नहीं है। मैं जो बोलूं आप सुन लें, समझे? कहीं मुझसे भी गफलत हो सकती है, समझे? डॉक्टरी इल्म मुझे नहीं, आप मुझे बताएं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताओ भाई, डॉक्टर्स जो रिपोर्ट देते हैं वो किन बुनियादों पर देते हैं? डॉक्टर साहब, हरकत किस बुनियाद पर होती है जी? सांस की बुनियाद। अब ये सांस क्या है? अल्लाह का जिक्र है। सांस क्या है? अल्लाह का जिक्र है। तो मां के पेट में भी बच्चा अल्लाह का जिक्र करता है, इसका पता किसी को नहीं है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اب آ جائیے گزشتہ آیت کو سننے کے بعد اس کی تفصیل جانے کے بعد اب آ جائیے قرآن کیا بول رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی انزل علیک الکتاب. اے محبوب، خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی. کیا مطلب ہوا؟ جب تم اپنی دنیا والے اپنی ساکھ، اپنے بچوں کے کلر، اپنے بچوں کی وضع، اپنے بچوں کی عقل، ان تمام باتوں کو یکساں طور پر سمجھ نہیں سکتے تو قرآن کو کیسا سمجھیں گے؟ اس لیے محبوب یہ کتاب ہم نے آپ پر اتار دیا. کیا کر دیا ہے؟ آپ پر اتار دیا ہے. اور یہ قرآن صرف آپ کے لیے نہیں آیا. کس کے لیے آیا؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. کس کے لیے آیا قرآن؟ ہدی للناس، ہدی للعالمین، عالم کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن سب کے لیے آیا. قرآن صرف عرب والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف عجم والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں آیا. قرآن کو صحیح معنی میں جو پڑھ لیتا سب کو وہ ہدایت دے دیتا. تو جب سب کے لیے قرآن آیا، سب کے لیے قرآن آیا تو قرآن بول رہا ہے قرآن سب کے لیے ہے مگر نازل ہوا ہے آپ کے پر، آپ پر نازل ہوا ہے. یہ قرآن سب اٹھا بھی لیں، آپ کے بغیر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. قرآن سب اٹھا لیں، آپ کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. اٹھا لیا اٹھا لیا اٹھا لیا. اب اس کو بتا رہے علیک الکتاب، یہ کتاب آپ پر نازل ہوئے محبوب، سب کو آپ کے پاس آنا ہوگا، آپ کی غلامی میں آنا ہوگا. ورنہ قرآن کسی کی سمجھ میں، جب بچہ سمجھ میں نہیں آتا، جب کالا اور گورا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، جب کانا اور آنکھ والا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، ہاں یہ تمہاری سمجھ میں جب نہیں آتا تو اللہ کا کلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کا کلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لہذا تم اپنی مرضی سے کلام مت دیکھو، تمہارے لیے ضرور آیا ہے کلام. نوٹ دا پوائنٹ. کلام سب کے لیے آیا ہے مگر آپ لینگویج بدل کر کے قرآن سمجھانا چاہتے نہیں سمجھ سکتے. دامن پکڑ کر کے قرآن سمجھانا، لینگویج بدلنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. دامن مصطفیٰ اگر پکڑ لیا جائے، حضرت بلال حبشی ہیں، سمجھے وہ عجمی ہیں، ان کو عربی سے کیا تعلق، مگر قرآن انہوں نے سمجھ لیا. سلمان فارسی نے قرآن سمجھ لیا. اور عرب کے وہ صحابہ جنہوں نے کہیں کسی مدرسے میں جا کر پڑھا نہیں تھا، صحبت رسول سے قرآن سمجھ لیا. هو الذی انزل علیک الکتاب، بات سمجھ میں؟ هو الذی انزل علیک الکتاب کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ حضور پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ سب کے لیے قرآن نازل ہوا مگر حضور پر نازل ہوا. جی قرآن کو چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے منشا کو نبی کے سوا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. ہر ایک کو ادھر جانا ہوا، جانا پڑا، جانا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں جانا پڑے گا. سمجھ میں آیا شاہ الحسن صاحب؟ هو الذی انزل علیک الکتاب. اب اس سے پہلے شان نزول سمجھ لیجیے اس آیت کا. هو الذی انزل علیک الکتاب کا شان نزول سمجھ لیجیے. جب هو الذی یصورکم، یہاں سے اوپر کی آیت سے جب آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی نا کہ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. یہ جب حضرت عیسیٰ کی تعریف ہوئی کہ وہ روح من، اللہ کی روح ہے، کلمت اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے.
یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو وہ عیسائی لوگ حضور کے دربار میں آ کر پوچھ رہے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا خدا یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے؟ وہ کیا ہیں؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے؟ یہ آپ کا کہ رب نے نہیں بتایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بتایا۔ تو پھر ہم کیا غلط بول رہے ہیں؟ ہم کیا غلط بول رہے ہیں؟ خدا کا بیٹا بول رہے ہیں، کیا غلط ہے؟ روح من جب کہا تو ہم کیا غلط بول رہے ہیں؟ ہم صحیح بول رہے ہیں۔ خدا کا بیٹا بولنے میں کیا قباحت ہے؟ معاذ اللہ تبارک و تعالی۔ حضور سے آ کر ایسی بحث کرتے ہیں کون؟ عیسائی۔ جب بحث کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا دعویٰ، تو انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ثابت ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم قرآن کی آیت کو اپنی عقل سے سمجھتے تھے نا، نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو جب تم اپنے عقلوں سے سمجھو گے تو نہیں ہو سکتا ہے محبوب۔ ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو جیسی جیسی سمجھ ہے ویسا بولتے رہیں گے، لہذا ان کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے، ان کے لیے ہے، مگر پڑھنا آپ کے پاس آ کر کے، لینا آپ کے پاس آ کر، هو الذی انزل علیک الکتاب، لینا آپ کے پاس آ کر۔ میرے پاس جیسا ہے میری سمجھ سے بولوں گا، ان کے پاس جیسا ہے ان کی سمجھ سے بولوں گا، ان کے پاس جیسا ان کی سمجھ سے بولیں گے۔ جی اس لیے کیا کر دیا؟ کسی کے پاس نہیں دیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو ذات ہے جس نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا۔ یہ شان نزول سمجھ میں کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ اس لیے کہ عیسائی لوگوں نے جب قرآن ہی کی آیت کو دلیل بنا کر کے اپنے بدعقیدگی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے تو رب نے فرمایا کہ تم کیا سمجھو گے؟ تم اپنے بچوں کو نہیں سمجھ سکتے، میرے کلام کو کیا سمجھو گے؟ لہذا میرے محبوب سے کیا بحث کرتے ہو؟ میرے محبوب سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے محبوب کو جو میں نے میری منشا ہے، میرے محبوب کو معلوم ہے، اگر یہ سمجھنا ہے تو میرے محبوب سے جی والذی انزل علیک الکتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، سمجھے؟ فرمایا اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتے ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے۔ اس کتاب میں دو باتیں، ایک کلیئر کٹ، ایک کلیئر کٹ واضح بات، اور ایک متشابہ، کچھ ایسی باتیں ہیں سمجھے جو سب کی سمجھ میں نہیں ہے۔ جی تو دو بات، ایک واضح اور ایک متشابہ۔ تو واضح کو کیا کہتے ہیں؟ محکم، محکم، واضح کو محکم کہتے ہیں، اور جس کے اندر کچھ معنی چھپے ہوئے ہیں اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو محکم آیتیں اور متشابہات آیتیں۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ یہ محکمات جو ہیں، یہ محکمات جو ہیں کتاب کی اصل ہیں۔ اصل سے مراد جڑ، اصل سے مراد جڑ، جیسے پوری دنیا کی زمین کی اصل جو ہے کہاں ہے؟ کعبہ جی، اس کو ام القری بولے، اس کو ام القری بولے، اور پورے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے ان سب میں اصل کتاب قرآن، اسے ام الکتاب۔
سمجھے؟ پورے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے، اس کو ام القرآن بولے. شہروں کی اصل ام القرآن، کتابوں کی اصل ام الکتاب، پورے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ام القرآن. لیتے لیتے یہ بات بھی لے لیجئے کہ حضور پوری مخلوق کی اصل ہیں، اس واسطے آپ کو امی بولے. یہ آپ کیا بولے؟ امی بولے. جو لفظ نبی کے لیے ہوتا ہے وہ ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور جو لفظ غیر نبی کے بارے میں ہوتا ہے ان کی حیثیت کے مطابق. یہی لفظ امی ہم میں سے کسی پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم میں بڑے بڑے جتنے آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، میں یتیم بول کر کھڑے ہو گئے. آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، میں یتیم بول کر کھڑے ہو گئے. جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ یتیم ہے ایسا نہیں. وہ نابالغ بچہ جو بلوغیت کو پہنچنے سے پہلے جن کے ماں باپ انتقال کر جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں. بعد میں کہا شیر کر کے یعنی دودھ پینے کے زمانے میں جن کے ماں باپ گزر جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے باپ انتقال ہو گئے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم پیدا ہو گئے. آپ یعنی امی کا من ان پڑھ اللہ سمجھے، حضور ان پڑھ. خیر چلیے وہ بات بھی جو سمجھ ضرورت کی چیز سے نکل گئی، اب اسے واپس لینا نہیں، نکلی ہوئی بات کو واپس لے. امید تو سمجھ میں آ رہا. حضور ان پڑھ معاذ اللہ لوگ مراد لیتے ہیں. تو یتیم کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، یتیم حریت کے لیے. تو ام القرآ اصل یعنی شہروں کی اصل کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ ام القرآ. کتابوں کی اصل قرآن، یہ کیا ہے؟ ام الکتاب. اور قرآن کی اصل کیا ہے؟ وہ ام القرآن. ساری کائنات کی اصل محمد رسول اللہ امی. تو یہاں حضور کا نام امی جو ہے وہ ان پڑھ کے معنی میں نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ ان پڑھ کے معنی میں نہیں لینا. غیر نبی ان پڑھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ غیر نبی جو بھی کمال اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہے. غیر نبی میں جو بھی کمال آتا ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے. نبی میں جو کمال ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ کمالات دنیا میں آئے تو کمالات لے کر کے آئے، علم لے کر کے آئے، کمال لے کر کے آئے، معجزہ لے کر آئے، رحمت لے کر آئے، فرحت لے کر آئے، راحت لے کر آئے، سکون لے کر آئے، سب خوشیاں لے کر آئے. سمجھے؟ تو اس لیے آپ کو امی کہا گیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ہن ام الکتاب. یہ آیات محکمات جو ہیں. اب کیا آپ کا موڈ بگڑ گیا کیا؟ ہن ام الکتاب، یہ محکمات جو آیتیں یہ سب کس میں؟ قرآن. واضح واضح باتیں. قرآن لگی پیٹی باتیں نہیں کرتا، گھسی پیٹی باتیں نہیں کرتا. قرآن سب واضح باتیں. ہاں کبھی کبھی من چلے لوگ کہہ دیتے ہیں، فرقہ پرست لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ان کی باتوں کو سن کر سمجھے ایجوکیٹڈ طبقہ جو دنیاوی علم میں ہم بہت بڑے سورما لاٹ صاحب وہ کہہ دیتے ہیں یہ کتاب پرانی، آج کے تقاضوں کے کتاب پورا نہیں کرتی ہے. معاذ اللہ. کتنے سال کی کتاب ہے آپ کی؟ کا 1400 برس ہو. 1400 برس میں دنیا کہاں پہنچ گئی؟ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ ابھی وہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ. معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں. یاد رکھنا یہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی، مگر 1400 سال تک کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک کے لیے نازل ہوئی. تمہاری جو کوئی ترقی ہے اسی سے معلوم، دنیا کے جو حالات ہیں اسی سے معلوم.
ارے تو کیا اس کتاب کو دیکھے گا؟ یہ چیزیں اس کے اندر، زمین کے اوپر کی بھی چیزیں، زمین کے اندر کی بھی چیزیں ہیں، قیامت کی بھی چیزیں ہیں، جنت کی بھی چیزیں ہیں، جہنم کی، ساری چیزوں کا ماں حاصل ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کے جیسی کوئی کتاب پیش نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر کتاب کے بنانے میں انسان کی عقل، چاہے وہ گیتا ہو، چاہے وہ سمجھے گرو گرنتھ صاحب ہو، کیا بولے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ آسمانی کتاب نہیں، یہ آسمانی کتاب سمجھے، یہ سب زمینی کتاب، زمینی کتاب ہے۔ ہم بدلتے ہیں، ہم گیتا میں جو کچھ ہے اسے بدل دیں گے، بدل دو، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ تم بدلنا چاہتے تو بدل دو، ہم کو کیا لینا چاہتے؟ قرآن بھی بدلو، ہم نہیں بدلتے۔ کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ تم بدلتے ہو وہ زمینی کتاب ہے، ہم نہیں بدلتے آسمانی کتاب۔ ویسا پولیٹیشین آیا تو کیا آئے، جوہر تو بات کرو، یہ آسمانی کتاب ہم نہیں بدلتے، وہ زمینی کتاب بدلنا، ہم نہیں بول رہے بدلو بول کر کے، تم بدلنا تو بدل۔ اور تمہاری کتابیں بدلی تھی نا، آسمانی کتابیں بھی بدل گئی تھی نا۔ اگر ایسا کوئی سوال کرے تو جواب دیجئے، تبھی تو اس کو منسوخ کر دیا، تبھی تو اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اور تبھی تو فیصلہ لے لیا کہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ بدل دیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھے، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بدل دیتے، اور ہوا ہے واقعہ، اس لیے رب نے فیصلہ کیا لیا؟ یہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہ لفظوں کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ معنی کو کوئی بدل سکتا ہے، معنی کو بدل کے کوئی آ گیا تو پھر اس کی کھچائی کرنے کے لیے پھر ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو مانیں گے، ہم یہاں تو اس بات کو مانیں گے، لاکھ نظریات میں یہ ہو، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جب غلط ترجمے اسلام کے بھیس میں مولویت کے لباس میں غلط ترجمے ہونے لگے تو ایسی صورت میں امام محمد رضا ضرور تشریف، امام محمد رضا کی ضرورت پڑی، ہم کب انکار کرتے؟ ہم تو موجودہ لوگوں کے بارے میں کہتے تم بہت زیادہ پیر پھیلاتے، ہم ان بزرگ پہلے لیتے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ محکمات جو بھی ہیں یہ سب کس میں ہیں؟ ام الکتاب، اس کتاب میں، اس کتاب کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرما وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس میں متشابہات ہیں، متشابہات میں پڑھ کر گڑبڑ میں آ جاتے ہیں لوگ، سمجھے؟ متشابہات میں پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ میں آ کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، پوری آیت پڑھتے نہیں، درمیان کی آیت میں سے نکال لے کر یہ معنی، یہ مطلب، یہ معنی، یہ مفہوم ایسا نکال لے۔ قرآن نے کہا تم کو ایمان لانا ہے تو محکمات پر بھی ایمان رکھو، متشابہات پر جو باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی وہ محکمات ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، یہ سب تمہاری سمجھ میں آنے کی بات ہے، کرو۔ کچھ باتیں متشابہات حکمت کی باتیں ہیں، متشابہات حکمت کی باتیں، اس میں مت الجھو اور اس کا انکار بھی مت کرو، اس میں الجھو بھی مت، سمجھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس جاؤ جو کیا ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے دل سیدھے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہیں۔ کس کے پاس جاؤ؟ جن کے دل سیدھے ہیں، ٹیڑھے نہیں۔ تب بتا دیا قرآن، تم لے کر مت بیٹھ جاؤ، سمجھے؟ کچھ پڑھنا آتا نہیں، پڑھانے بیٹھ گئے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں، سمجھانے بیٹھ گئے، تو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ بہت اچھی بات بولے اپنا، سمجھانے نہیں آتا، سمجھانے بیٹھ گیا، سمجھ میں آتا نہیں، سمجھانے بیٹھا، پڑھنے آتا نہیں،
پڑھانے بیٹھا تو کیا کرے گا؟ گمراہ ہوگا، گمراہ کرے گا۔ تو اب یہاں آگے چلیے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی متشابہات کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، گمراہی چاہنے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویلات ڈھونڈنے میں پڑ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویلات، اس کی پوزیشن، یہ سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ اب یہاں چلیے ایک بات میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ فَلَمَّا زَاغُوا، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، کیا ہے؟ اب کون سی بات آ گئی؟ سیدھے دل، ٹیڑھے دل۔ کون سی بات آ گئی؟ سیدھے دل والے اور ٹیڑھے دل والے۔ ٹیڑھے دل کے تعلق سے ایک مثال دے کر میں آپ کو مفسرین کی دی ہوئی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مشین ہے، اس مشین کا ایک پرزا ٹیڑھا ہو گیا، جام ہو گیا، سمجھے، نکل گیا، تو گاڑی وہ مشین نہیں، سارے پرزے اچھے ہیں، سب دکھا دیا، نہیں، ایک واشر اس میں سے نہیں تھا، واشر جب نہیں تھا تو گاڑی مشین کیا ہو گئی تھی؟ خراب ہو گئی۔ اب وہ واشر 25 پیسے کا، 50 پیسے کا، اس واشر کی وہاں اس کی ضرورت تھی، اگر وہ ضرورت پوری نہ ہو تو مشین چل نہ سکے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وہ مشین کام نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھنا ایسے ہی جس عالم کے علم کی مشین کا ایک پرزا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ مشین کیا نہیں کرتی ہے؟ کام نہیں کرتی ہے۔ تب آپ کسی کو بلا رہے ہیں، آئیے ذرا اس کی میکینکزم کیجیے، کس کی مشین، برابر کس کی؟ مشین کی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مشین کیا ہو گئی ہے؟ مشین خراب ہو گئی ہے، اس کو درست کرنا۔ پرزا گیا ہے، مشین کا نام ہے، نوٹ دا پوائنٹ، پرزا گیا ہے، واشر گیا ہے، کوئی چیز ایک اہم چیز چلی گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس میں جام ہو گئی ہے، اس کو بتانے کے لیے میکینک کو لائے تو کیا بول کے لاتے ہیں؟ مشین خراب، سمجھے؟ میکینک مشین بنانے کے بعد پھر جا کر کیا کہتا ہے؟ کہاں گئے تھے؟ ہمارے مولانا کے گھر گیا تھا، ان کے گھر میں مشین خراب ہو گئی جی، اسے درست کرنے گیا تھا، تو معلوم ہوا مشین کا نام نہیں بدلا، کام بگڑ گیا، کام رک گیا، نام نہیں بدلا۔ ایسے ہی بدعقیدہ عالم کو ہم عالم ہی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ عالم ہی بولیں گے، مگر پرزا بگڑ گیا ہے، مشین خراب ہو گئی ہے، تیرے سے کیا کام ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر ایسی بدعقیدگی کی باتیں کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ مولانا ہیں، تسلیم ہے، آپ عالم ہیں، تسلیم ہے، میرے پاس ڈگری ہے، بہت منظور، تسلیم ہے، جی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، مگر کیسے عالم؟ ویسے جیسے مشین خراب ہے، مشین خراب سے جب کوئی کام نہیں ہو سکتا، جرکن نہیں تیار ہو سکتی، وہ یہ کا کام نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بگڑے ہوئے عالم سے دین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ کو عالموں سے دور نہیں کر رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ عالم کو عالم مت بولو؟ عالم ہے، قرآن نے یہودیوں کو عالم کہا ہے، نبی کے گستاخوں کو بھی عالم کہا ہے، نصارہ، علماء نصارہ، علماء یہود، علماء نصارہ، علماء یہود، اسی طرح علماء سعود، اسی طرح علماء دیابنا، علماء ندویہ، علماء اہل سنت،
بات سمجھ میں آ گئی؟ مشین کی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو سمجھانے کے لیے لینا پڑ رہا ہے. پھر اور ایک مثال لیجیے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا. جی ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. سنت غیر مؤکدہ بھی عشاء کی پڑھ رہا ہے, فرض بھی پڑھ رہا ہے, فرض کے بعد سنت مؤکدہ بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بعد 3 رکعت وتر بھی پڑھ رہا ہے, اس کے بعد 2 رکعت تشبیہۃ الوتر بھی پڑھ رہا ہے. سب کر رہا ہے, سمجھے؟ پوری نمازیں پڑھ رہا ہے. ایک آدمی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر رخ بدل گیا ہے. پوری نماز ہو رہی ہے مگر کیا ہو گیا ہے؟ رخ بدل گیا. کس کا؟ نمازی کا رخ بدل گیا. کدھر ہونا تھا؟ قبلے کی طرف ہونا تھا. زیادہ نہیں, 2 انچ بدل گیا ہے. پورا پلٹ کے نہیں ہے. کعبۃ اللہ سے کی طرف رخ ہونا تھا, ادھر سے 2 انچ 4 انچ مڑ کے کھڑے. تو غیر مؤکدہ سنت جی ہوئی, پڑھ لیا ہوئی. فرض, سنت, نفل, وتر, تشبیہۃ الوتر سب دیکھنے کے بعد جا رہا ہے جلدی جلدی. کیا کیا کرے آپ؟ نماز پڑھے. نہیں ہوئی نا, قبلے کا رخ بدل گیا. تھوڑا چینج ہو گئے تو قبلہ کو چینج کر دینے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی. جتنی رکعتیں پڑھے وہ سب کیا ہوا؟ بیکار ہو گئی. تو جیسے رخ بدل دینے سے نمازیں نہیں ہوتی ہیں, ایسے ہی ہمارا رخ مدینے سے دل کا بدل جائے تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوتی. ہمارا رخ, ہمارا قلب مدینے سے پھر جائے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی. جیسے نماز کے مکمل ہونے کے لیے رخ قبلہ ضروری ہے, ویسے نماز کے میں کو قبول کرانے کے لیے دل کو مدینے کی طرف رکھنا ہے. سمجھ؟ جب یہ بات معلوم ہوئی, یہ مثال کئی کے لیے دیے, نماز کی مثال یہاں کئی کو آ گئی, تو یاد رکھ لینا کہ عالم دین کا جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, عالم دین کا جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا کیا نکلتا ہے؟ اس کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں, اس کا عمل بگڑ جاتا ہے, اس کے احوال بگڑ جاتے ہیں. 3 چیزیں بگڑتی ہیں. دل بگڑ گیا تو کیا پہلے کیا بگڑتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ, 7 بار معاذ اللہ, کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ,